اتحاد کی نعمت سے نواز میرے مالک، اس نازک دور میں ہم بیچاروں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، انسانیت پہ ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ بہت بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ بندہ آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام احباب بالخصوص جو اس وقت اس مجلس اعزاء کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری بندے تک واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک، ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر اپنی طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، میرے مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں۔ اس گرمی کے موسم میں بھی آپ لوگ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے مظلوم کربلا کے ذکر اور ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ زداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت علی علی اور حسین حسین کرتے ہوئے گزار دیں۔ طبیعت ہے جناب کی 10 منٹ بات کی جا سکے؟ زیادہ نہیں پڑھنا، بہت کم پڑھنا ہے اور اپنے بعد اپنے سے اچھا پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کرنا ہے۔ بس آپ کو جہاں سے بھی بات پسند آئے آپ مجھے دعا کرتے آئیے گا۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ گرمی تھوڑے سامنے بھی ہاتھ لاونا بھی تو ٹور پاؤنا بھی یا علی یا علی بتوسی بھی نال نال ہاتھ چاونا بھی تو رلے بار بھی سائے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ بوہانہ شہر کے حوالے سے، بازاداری کے حوالے سے کوئی بات کروں گا تو شاید وہ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خوشامد کر رہا ہوں، لیکن خدا آپ لوگوں کی مروجہ عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں۔ میں جو دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ مصرع جلال چلتے چلتے بوہانہ تک آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو سنانے کے بعد یہیں چھوڑ کے جانا ہے یا آگے ساتھ لے کر جانا ہے۔ لفظ ہے تیغ، تیغ کہتے ہیں تلوار کو۔ آخری صف تک کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ جن کے ہاتھ میرے مولا حسین کی ملکیت ہے، ایڈی گرمی چھت بدے بچنگا ہوں جو ہی نہیں لگتا جے انہوں کھول دے ہوتا۔ یہ معجزہ سر مقتل، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو دکھا دیا جائے۔ برادر محترم، عزت مآب، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، عزائے مظلوم کے حوالے سے ایک بڑا روشن سا نام، جناب ذاکر اہل بیت رائے ساجد اکرام صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے۔ یہ معجزہ بھائی میں نے ویکھیا ہے ایڈی گرمی دے وچ پچھو راہ لبدا لبدا جے میرے کو میرا ڈیسیژن لے ہن ججمنٹ بند کر، میں 34-70 تیرے تے نچھاور پہ کردا، تو جویں بھی سن میں تیرے تے راضی ہاں، لیکن من تک انج کہ من پتہ لگے میری گل تیرے تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ میں مصرع پہ پڑھدا، مہربانی موسم خراب ہے، جلدی جلدی کم توریے۔ یہ معجزہ، لیکن وعدہ ہو گیا بات میرے قد سے بڑی ہوگی۔ جسے یقین ہے کہ گھر کا چولہا امام حسین کے صدقے میں چلتا ہے ہاتھ اٹھائے، جسے نہیں یقین میں جلدی ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا۔ ہندوستانی لہجہ مصر جلال پور سے چلے انکل بیٹھیں گے، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، تو ممبر پہ علی عباس عسکری اعلان کر رہا ہے حسین حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے۔ جس کے ہاتھوں کی ملکیت میرے مولا حسین کے پاس ہے، میرا بھیرا اپنا ہاتھ اونچا کر کے نعرہ حیدری۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ اچھا
اس سے اوپر چلیں، اس سے بھی اوپر چلتے ہیں. اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. رہیے گا میرے ساتھ، میں مصرع اس سے بھی بڑا پڑھ رہا ہوں. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، بھائی عرفان گلے پہ تیرا دیا جائے، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی. اس اتنے بڑے شیعہ سنی بھائیوں کے اجتماع میں ہے کوئی بندہ جو علی عباس عسکری کو اتنی قیمت دے جتنے دل سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اپنی جوڑیاں پھیلائیے اور ان کی وسعت مجھے بتائیے. اگر آسمان نہ اترے تو ہم بیچارے یہاں آئے کیوں؟ ورنہ جسے پتہ ہی نہیں یہ جگہ کیا ہے اس سے بات کیسے کروں؟ دکھا دیا جائے، مسکرا دیا جائے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. تو منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے. ارے جس کے ہاتھوں کی ملکیت میرے مولا حسین کے پاس ہے، یہ جوانیاں سلامت رہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر، مل کے نعرہ آپ لوگ باخدا پھر پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہم بیچارے اکیلے رہ جائیں گے. اب بات ایسی ہے کہ میں بات کر نہیں سکتا، میں شعر پہ شعر پڑھ سکتا ہوں. میں پڑھ رہا ہوں مصرع، خدا کو فکر ہے. میرے بھائیوں آپ کو مولا کا واسطہ، بدلے میں پہلی 3 لائنوں کی چھٹی، چوتھے مصرے پہ دکھ لگے جاؤں گا. مولا کی قسم ابھی تک زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ بھوانا جیسی جگہ سے مایوس واپس گیا ہوں، لیکن دکھ لگے گا اس بندے پہ جس نے جان بوجھ کے چوتھے مصرے کو بھی ضائع کر دیا. میں پہلے 3 مصروں پہ کچھ نہیں مانگ رہا، میرا قد چھوٹا ہے. بھائی ساجد میں بات بڑی کر رہا ہوں. ارے سنیے شاعری، شعر و شاعری سے شغف رکھنے والے جوان سوشل میڈیا کے یوزرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے یوزرز، میں دیکھنا چاہتا ہوں بات پہنچی کہ نہ پہنچی. مصرع پڑھ رہا ہوں، شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. شیر زہرا یہ لکھنوی لہجہ ہے. یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، بڑی جلدی میں جا رہا ہوں. مصرع شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ. حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، پتہ نہیں کیوں ڈھلا بیٹھا ہوئے میرا بھیرا. حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو. سننے والے نہ ہوں تو بیچارے پڑھنے والے کہاں جائیں گے؟ کوئی شبیر کے زوا. اچھا آپ یقین کیجئے، یہ پڑھے لکھے ذاکرین میرے بعد بیٹھے ہیں، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا، دنیا جہان میں پڑھنے والا سننے والے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن ذکر حسین ابن حیدر میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ذکر نہ پڑھنے والوں کا محتاج ہے، نہ یہ ذکر سننے والوں کا محتاج ہے، نہ یہ ان ریکوائرمنٹس کا محتاج ہے جو ہم لوگوں نے پروٹوکولز بنا دیے. علی بادشاہ اور علی بادشاہ علیہ السلام کے بچوں کا ذکر ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا. ساجد بھائی ایک عسکری آپ دیکھ رہے ہیں، آصف بھائی، سر جی سر ہو میرا بھرا، 1,00,000 عسکری خدا میرے بس میں کرے میں وار کے پھینک دوں. اب یہ اس بھائی کی طبیعت دیکھ کے مجھے مصرع یاد آ گیا، پوری دنیا میں ذکر علی پڑھنے سننے والوں کا محتاج. میں بھوانے کے مزاج کا شعر پڑھوں، مزاج کا محتاج نہیں ہوتا یہ ذکر میرے بھائی. اس کی وجہ یہ ہے، مولانا بلال کاظمی نے تو یہاں تک فرما دیا، یہ ذکر محتاج اس لیے نہیں کیونکہ غرور، ارے غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے. علی کا ذکر ہو اللہ واہ واہ کرے. میرے بھائیوں میں بڑی جلدی شاعری پڑھ کے جا رہا ہوں. نہیں، علی کا ذکر ہو، علی کا ذکر ہو. میں اندر باخدا کمرے میں بیٹھ کے بھی یہی بات کر رہا تھا، علی کا ذکر ہو اللہ.
اور عزت حسین کی قسم، کائنات آدم و عالم میں واحد بادشاہ ہے جس کا نام ہے علی، جس نے بیوہ کے سر پہ چادر رکھتے ہوئے اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا، جس نے یتیم کو کھانا کھلاتے ہوئے اس سے اس کی برادری نہیں پوچھی، جس نے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کس پارٹی سے ہو۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں وہ اکیلا بادشاہ تھا جو سلونی سلونی کی صدا لگا کے چلا گیا۔ اب چراغ لے کر بھی ڈھونڈتی پھرے دنیا، اس دنیا کو علی نہیں ملیں گے۔ وہ اکیلا بادشاہ تھا، عزت حسین کی قسم، جس کے در پہ جو آیا، جب آیا، جہاں آیا، جیسے آیا، جس رنگ میں آیا، جس پلیٹ فارم پہ آیا، چشم انسانیت نے نہیں دیکھا۔ بدترین دشمن علی مورخ کے قلم میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے یہ لکھ سکے کہ علی کے در سے کوئی خالی گیا ہو، یا علی نے کسی کو خالی، جو اس نے علی کو سب سے بڑا نمازی پایا، میدان میں کوئی آیا تو اس نے علی کو سب سے بڑا جنگجو پایا، کرسی قاضی پہ کوئی آیا تو اس نے علی کو سب سے بڑا جج پایا۔ جو جب جہاں جیسے انسان، حیوان، جنات، فرشتے، کوئی علی کے در سے۔ اہل سنت برادران میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں سورہ طہر کی اس آیت کو کوٹ کیا، فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ سے روٹیاں مانگنے والے اور روٹیاں لے کے جانے والے کوئی مدینے کے بھکاری یا سوالی نہیں تھے، بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو مانگ مانگ کے دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی، زہرا سے مانگنا نہ دے آصف بھائی، علی نہ دے تو زمانہ۔ آپ کے سامنے مولا کا واسطہ، آپ لوگوں کے پاس آتے رہتے ہیں علماء، عرفاء، خطباء، شعراء، بڑے بڑے ذاکرین آتے رہتے ہوں گے، آپ کے سامنے میں منت کر رہا ہوں، اب آپ کے پاس کوئی ذاکر آئے، پلیز آپ اس سے یہ کہیے کہ ہم نے بہت سن لیا علی کی تلوار اچھی چلتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ خیبر خندق واحد ٹائٹل ہیں جو مولا علی کے نام رہیں گے۔ آپ نیازیں دیتے ہیں، آپ لوگوں کی سال بھر کی محنت ہے، آپ پڑھنے والوں کو جب بلائیں تو ان سے کہیں کہ ہمیں فلاسفر علی سناؤ، ہمیں عالم علی سناؤ، ہمیں جج علی سناؤ، ہمیں سائنٹسٹ علی سناؤ، ہمیں خطیب علی سناؤ۔ ارے بے شمار کوالٹیز علی علیہ السلام کی پرسنالٹی میں ہے۔ تو یہ بات تھوڑی ہے کہ مولا جہاں گئے مولا کسی دی دھوڑ لائی تو کسی دی بانگ کٹی، نہیں ہے میرے بھائیو ایسا۔ تصدیق کریں گے ساجد بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، میں ذمہ دار ترین قوم کے پلیٹ فارم سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کوئی بندہ میری بات کو غلط ثابت کر دے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں بعد از رسول خدا واحد بادشاہ ہے علی، جو ساری زندگی کبھی کسی سے پرسنل ہوا ہی نہیں۔ علی نے جب مارے ہیں اس کے دشمن مارے۔ ارے کہاں چلے گئے میرے جوان بھائیو، ارے یہ میری قوم، یہ ینگ جنریشن، یہ سریلے قصیدوں پہ اٹھ کے بولنے والے، او میرے جوان بھائیو، علی نے جب مارے اس کے دشمن مارے۔ علی کسی سے پرسنل نہیں ہوئے، علی علیہ السلام کسی سے ذاتی، انشاءاللہ نظر نہ لگی، چھوٹو چھیک کے فیس بک تلے سامنے، علی کسی سے پرسنل۔ آپ جس کیبینٹ میں جائیں آپ کو علی وہاں بے مثال ملیں گے، آپ جہاں یہ مجمع بہت شاندار ہے باخدا، اس محلے سے میں آپ لوگوں کو سلام کروں، آپ جہاں جائیں آپ کو علی سے بڑا خطیب نہیں ملے گا، آپ کو علی سے بڑا عالم نہیں ملے گا، عرفان بھائی آپ کو علی سے بڑا جج نہیں ملے گا، آصف بھائی آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن، بلکہ میں تو بہت چھوٹا طالب علموں میں کہتا ہوں رات ہو جائے گی اگر میں مولا کی اس کوالٹی پہ بات کروں کہ علی عالم کتنے بڑے تھے، یا وہ سوالات جو دوسرے مذاہب کے لوگوں نے مولا علی سے کیے۔ ہوا ہی نہیں ہے ایسا کہ علی کے پاس سوال آیا اور علی کو جواب نہ آیا، بلکہ اللہ کی کائنات میں یہ واحد بادشاہ تھا جو سوالی سے کہتا تھا سوال ابھی اپنے اندر رکھ اور مجھ سے جواب لے لے۔ آپ اداس بیٹھے ہیں، مسکراتے تو رہیے، میں ذکر علی کر رہا ہوں، ذکر علی چہرے کو رونق دیتا ہے، سینوں کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ میری گزارش سمجھ رہے ہیں، مرجھانا نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں، مجھے گرمی کا احساس، میری پوری توانائی لگ رہی ہے میرے بھائی، بس مسکراتے آئیے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ علی مسجد کوفہ کے ممبر پہ تشریف فرمائے، بیچ مجمع سے یہودی عالم نے اٹھ کے، ایک ہی سوال پڑھوں گا ممبر چھوڑ دوں، بیچ مجمع سے یہودی عالم نے اٹھ کے سوال کیا، اس نے کہا یا علی مجھے آپ کے آقا، علی نے فرمایا نا سلونی، جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں ہوں گا لیکن تم پاؤ گے نہیں، کھو چکے ہوگے، مجھ سے کچھ پوچھ لو،
وہ اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دیتی. جو بھی بولا اس کا شکریہ, جو بھی بولا اس کا شکریہ. اس نے کہا, کنٹروورشل شاعری سے اجتناب کیجیے, اس نے کہا کہ سوال لایا ہوں, ضرورت ہے, اس نے کہا سوال لایا ہوں. فرمایا میں تو ممبر پہ بیٹھا اس لیے ہوں کہ تو کچھ پوچھے اور میں تجھے عطا کروں. انہوں نے کہا جی وہ آپ کے آقا کی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین, میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. جب حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے, اس نے کہا سوال یہ لایا ہوں کہ اگر اس وقت بھی تھے نہیں نبی بھی تھے تو پھر آپ کیا کر رہتے, کہاں تھے, ان کی رہائش. سر سوال ہے اور سوال علی سے ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے آقا اس وقت بھی تھے جب کچھ نہیں تھا تو پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا, ان کی رہائش کہاں تھی, یہ کہاں رہتے تھے, کیسے زندگی بسر کرتے تھے. لوگوں نے سوال تو کیے, یہ چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں. اب آگے جواب دینے والا علی جیسا ہو نا, تو پھر دنیا رہتے کہاں تھے. علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن, اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. اس نے خلق کرنے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے, پھر اس نے 1,000 نوری سال تک ایک ایک حجاب میں میرے آقا کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا, کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا. علی فرماتے ہیں 1,000 نوری سال. ساجد بھائی پلیز میری تصدیق کیجئے گا, ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے اجتماع میں علی عباس عسکری بیچارہ اکیلا رہ جائے. انہیں بتائیے گا کہ جو 1,000 نوری سال ہے وہ آصف بھائی ہماری گھڑیوں کے ٹک ٹک والے سال نہیں ہیں. وہ البرٹ آئنسٹائن کی جو تھیوری تھی وہ نوری سال, جسے انگریزی کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں, E=mc², جس میں اس نے روشنی کی رفتار کو کیچ کیا تھا. وہ 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر بنتی ہے. جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے اسے 1,000 سال تک کتنا وقت چاہیے, گھر جا کے کیلکولیٹ کیجئے گا. علی فرماتے ہیں ایک ایک حجاب میں 1,000. میرے پڑھے لکھے جوان بھائیوں, کالجز یونیز میں یہ علمی بحثیں کرنے والوں, جب دوسری کمیونٹی سے بات کرو انہیں بتانا کہ ہمارے ہاں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے. اور جس علی کو ہم نے مانا ہے وہ علی عالم کتنے بڑے تھے. صرف اس نے اچھی تلوار نہیں چلائی, اس نے اچھا قلم بھی چلایا, اور جتنی اچھی تلوار تھی اتنا اچھا کردار تھا, جتنا اچھا کردار تھا اتنی اچھی گفتار تھی, اور جتنی اچھی گفتار تھی اتنا اچھا ہی قلم تھا. اب سنیے زبان علی سے مقام رسالت کیا ہے, اور سنیے علی عباس عسکری سے کہ علی عالم کتنے بڑے تھے. علی فرماتے ہیں 1,000 نوری سال تک میرے آقا کا نور ایک ایک حجاب میں اللہ کی تسبیحیں کرتا رہا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی میں سبحان ملک المنان, کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا. میرے شیعہ سنی بھائیوں, علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا, حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا, حجاب رحمت کے بعد حجاب شہانت میں رکھا, حجاب شہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا, حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا, حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا, حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا, حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا, حجاب وفا کے بعد حجاب عطا میں. شاعری پڑھنا اور بات ہے, شاید کسی مسئلے کا حل نکلے, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابات سے میرے آقا کا نور, جب اس ذات کی تسبیحیں, میرے بھائی آمادہ رہیے گا, میں نے ابھی تک نہیں کہا مجھے داد چاہیے لیکن اب چاہیے. علی فرماتے ہیں 20 حجابات سے نور اس ذات کی تسبیحیں کر کے باہر آیا. تو یہودی یہ وہ حسین ٹائم تھا جب اللہ نے کچھ نہیں کیا, اس نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا, وہ دیکھتا بھی گیا, وہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم الرسل ہے, تو ہی نبیوں کا خاتم ہے. تھکنا نہیں, تھکنا نہیں, تھکنا نہیں, تو ہی نبیوں کا خاتم ہے, تو ہی باعث تخلیق دو عالم. انکل سر نہیں ہلانا, ہاتھ اٹھانا ہے اب کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں. تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے. علی فرماتے ہیں یہ وہ پیارا ٹائم تھا جب اوپر سے خطاب آ رہے تھے اور نیچے سے شکرانے کے سجدے جا رہے تھے. علی فرماتے ہیں خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے, خطاب ہاتھ کھول کے خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے, خطاب آتا شکرانے کا سجدہ ادا ہوتا. علی فرماتے ہیں پھر ایک ایسا ٹائم آیا, اس نے خطاب تمام کیے, میرے آقا کے نور نے سجدے تمام کیے. علی فرماتے ہیں جب خطاب بھی آصف بھائی آمادہ رہیے گا, خطاب تمام, سجدے تمام. علی فرماتے ہیں یہ وہ پیارا ٹائم تھا جب اس نے کچھ نہیں کیا, حبیب نے سر اٹھایا, وہ اپنے محبوب کو دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. پڑھ دو جملہ, پڑھا, دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے
اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. ارے بھوانا والوں مولا کا واسطہ. علی فرماتے ہیں وہ اپنے ایسے سننا وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں جب وہ عاشق ہوا تو پھر بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی